کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ نے فرمایا کہ جس نے کسی چیز میں خیانت کی، فرمایا وہ کل قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا، اور فرمایا ہر شخص کو اس کے اعمال کے برابر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نبی پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں نے ذکر کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی آئے اور اس نے اونٹ اٹھایا ہو، اپنے کندھوں پہ اونٹ اٹھایا ہو اور وہ آواز نکال رہا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی آئے، اس نے گھوڑا اٹھایا ہو اور وہ ہنا رہا ہو۔ فرمایا کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی آئے اور اس نے بکریاں اٹھائی ہوں، وہ اپنی آواز نکال رہی ہوں۔ فرمایا کہیں کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی آئے اور اس نے کپڑے کے تھنوں کو اٹھایا ہو، اور فرمایا کہ وہ ہل رہے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور وہ مجھ سے کہے اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے یہ جواب دوں گا، میں اسے یہ فرماؤں گا کہ بھئی نہیں، آج میں تمہارے کسی چیز کا بھی مالک نہیں رہا، میں تمہیں رب ذوالجلال کے عذاب سے بچا نہیں سکوں گا۔ ایک اور روایت میں یہ بھی متفق علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت رفاع ابن زید یہ کسی جنگ میں شریک تھے، تو یہ گھوڑے کو سیدھا کر رہے تھے، اسے سوار رہے تھے، تو کہیں غیب سے کوئی تیر آیا اور آ کے انہیں لگ گیا، تو یہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو دوسرے صحابہ نے کہا کیا بات ہے کہ ایک تیر آیا اور انہیں لگا اور یہ شہید ہو گئے، تو یہ تو سیدھے جنت میں گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ جنت میں نہیں گئے، فرمایا یہ سیدھے جنت میں نہیں گئے، فرمایا انہوں نے مال غنیمت سے چادر بغیر تقسیم کیے ہوئے لے لی تھی، فرمایا آج وہ چادر ان کے لیے آگ بن چکی ہے۔ تو ایک صحابی آئے اور انہوں نے تسمے پکڑے ہوئے تھے اور لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی میں نے خیبر کے مال غنیمت میں سے لے لیے تھے بغیر بتائے، بغیر تقسیم کے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ جو مال غنیمت ہے، فرمایا اگر تم نہ دیتے تو یہ بھی کل قیامت کے دن تمہارے لیے آگ بن جاتا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منتظم تھے، سامان جو ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی حفاظت کرتے تھے، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، منتظم تھے مال کے، تو وہ فوت ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ میں ہیں، یہ آگ میں گئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو میں ان کا جنازہ پڑھاؤں گا، تم ہی ان کا جنازہ پڑھ لینا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے اور ان کا سامان کھولا کہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز رکھی، اس نے کیا خیانت کی کہ جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا اس کا، تم اس کا جنازہ پڑھ لو، اور فرما دیا یہ آگ میں ہے۔ کہا کہ جب ہم نے انہیں چیک کیا تو ان میں سے منکے نکلے، وہ بڑے بھی ہوئے تو 2 درہم کے تھے، تو کہا صرف ان منکوں کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھا ہے۔ اب یہ 3 طرح کی روایتیں آئیں۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جو خیانت کرے گا کل قیامت کے دن لے کے آئے گا، اور ایک صحابی یہاں پہ صرف چادر مال غنیمت سے لے لی بغیر اجازت، بغیر تقسیم کیے ہوئے، تو فرمایا وہ ان کے لیے آگ بن گئی، حالانکہ ان کا درجہ دیکھو کہ صحابی رسول ہیں،
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, लेकिन फिर भी फरमा दिया कि ये आग बन गई चादर इनके लिए बगैर इजाजत ली। और दूसरे उनके बारे में ये फरमा दिया कि इन्होंने अगर तस्मे वापिस ना करते तो ये भी आग बन जाते। और एक जगह फरमा दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इन्होंने सिर्फ मनक्के लिए हैं चंद। साहबा इकराम फरमाते तलाश किया तो मनक्के लिए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतनी खयानत की वजह से ना तो जनाजा पढ़ा है, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो हैं ये आग में जाएंगे। तो पता लगा कि कभी भी छोटी से छोटी कोई चीज हो, किसी के माल में खयानत नहीं करनी चाहिए, वरना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जहन में बिठा लें जो आपने फरमाया कि अगर किसी ने ऊंट चुराया है तो कल कयामत के दिन अपने कांधों पे लाद के ऊंट को लेके आएगा और वो इस सूरत में आएगा कि वो आवाज निकाल रहा होगा। फरमाया अगर किसी ने घोड़ा चुराया, फरमाया वो कल कयामत के दिन अपने कांधों पे लाद के लेके आएगा। फरमाया अगर किसी बंदे ने बकरियां चुराई, फरमाया वो भी कल उसे लेके आएगा। और फरमाया इसी तरह किसी ने कपड़ों को चुराया तो फरमाया वो भी कल कयामत के दिन लेके आएगा। तो मेरे अंबिया के गुलामों ये जरा देखो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट की चोरी पर और यहाँ घोड़े की चोरी पर, कपड़े की चोरी पर, बकरियों की चोरी पर फरमाया कि कल कयामत के दिन उसके साथ ये सूरत हाल होगी। यहाँ पर तो ऊंट उठाना तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ पर घोड़ा कांधों पे लेके आना तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ पर बकरियां उठाना तो बड़ी दूर की बात है, कपड़ों के थान उठाना तो बड़ी दूर की बात है। तो आज वो लोग जो लोगों के हक खा जाते हैं, लोगों की जमीनें हड़प लेते हैं, उन्हें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि इस खयानत की वजह से हमारे साथ कल क्या होगा। हमें भी कल रब्बे जुल जलाल की बारगाह में पेश होना है। यहाँ तो एक बकरी का हिसाब हो रहा है, यहाँ पर तस्मों का हिसाब हो रहा है, यहाँ पर कपड़े के थनों का हिसाब हो रहा है। तो आरो जो जमीन लोगों की हड़प लेते हैं, कल कयामत के दिन उनके साथ क्या मामला किया जाएगा।